نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے عشاء کی اس نشست میں فضائل ایمان کا درس چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس درس کی برکت سے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور موت تک قبر تک اللہ ہمارے ایمان کو سلامت فرمائے. اللہ کے نزدیک مومن کا جو مرتبہ اور مقام ہے اس کے بارے میں بات چل رہی تھی. جو حدیث مبارکہ عرض کی گئی تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کا حجۃ الوداع تھا، آپ کی زندگی کا حیات مبارکہ کا آخری حج تھا، اس میں منا کے میدان میں صحابہ سے خطاب فرمایا، خطبہ دیا اور پھر پوچھا کہ یہ دن کون سا ہے، یہ مہینہ کون سا ہے، یہ مقام کون سا ہے. تو صحابہ نے عرض کیا کہ یہ حرمت والا دن ہے 10 ذی الحجہ کا، اور یہ حرمت والا مہینہ ہے ذی الحجہ کا، اور یہ حرمت والا مقام ہے مکہ مکرمہ کا. تو آپ نے فرمایا کہ جس طرح سے یہ حرمت والا دن ہے، حرمت والا مہینہ ہے اور حرمت والا مقام ہے مکہ مکرمہ، تو یہاں جس طرح کسی کا خون، کسی کا مال، کسی کی عزت ایک دوسرے پر حرام ہے، قیامت تک کے لیے ہر جگہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے. اب اس سے مومن کی عظمت کا اور حرمت کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والے انسانوں کو یہ پیغام دے دیا کہ تمہاری جان، تمہارا مال اور عزت آبرو ایک دوسرے پر حرام ہے اور قیامت تک کے لیے حرام ہے. تو اس کا بہت خیال رکھنا چاہیے کہ کسی کو اپنی ذات سے تکلیف نہ پہنچے، کسی کے مال پر بری نظر نہ ہو، کسی کو خون کا پیاسا نہ ہو اور کسی کی عزت اور آبرو پر کوئی دھبا نہ آنے دے. دوسری حدیث مبارکہ ہے، اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک مومن اس کے بعض فرشتوں سے بھی زیادہ معزز ہے. مومن ایمان والا بندہ اللہ کے نزدیک بعض فرشتوں سے زیادہ یہ معزز ہے، یعنی عزت والا ہے، احترام والا ہے. اب کس وجہ سے عزت اور احترام والا ہے اور یہ شرافت، یہ کرامت اسے کس وجہ سے حاصل ہوتی ہے کہ فرشتہ اللہ کی ایسی مخلوق ہے کہ اس کے اندر کوئی خواہشات اللہ نے نہیں رکھی، کوئی تقاضے اس کے اندر نہیں رکھے، کوئی خلاف کے میلانات اللہ نے اس کے اندر نہیں رکھے. یہی وجہ ہے کہ فرشتے کو جس کام میں لگا دیا، ایک معصوم سی مخلوق ہے، ایک نورانی مخلوق ہے، بس جس کام میں لگا دیا لگے ہوئے ہیں. کوئی اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے، کوئی اللہ کی کبریائی کو بیان کر رہا ہے، کوئی کھڑا ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے. بس جس کام پہ اللہ نے لگا دیا وہ لگا ہوا ہے. اس کی خلاف ورزی وہ نہیں کرتا. کس لیے نہیں کرتا؟ کہ اس کے خلاف کا کوئی تقاضا اس کے اندر پیدا نہیں ہوتا. یہی وجہ ہے کہ جب اس کے خلاف کا کوئی تقاضا اس کے اندر پیدا نہیں ہوتا تو اس کے لیے درجات کی بلندی بھی نہیں ہے. انسان کے اندر کیا چیز ہے؟ اس کے اندر خیر اور شر دونوں جمع ہیں. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا کہ یہ خیر اور شر کا مجموعہ ہے. اس کے اندر نیکی کے میلانات بھی ہوتے ہیں
تقاضے، اور گناہ کے میلانات اور تقاضے بھی ہوتے ہیں۔ اب یہ اس کے اپنے اختیار میں ہے، اللہ نے اس کو اختیار دیا ہے، ارادہ دیا ہے کہ یہ اپنے اختیار اور ارادے سے اپنی زندگی کو کیسے گزارتا ہے۔ نفس بھی دشمن ہے، شیطان بھی دشمن ہے۔ فرشتوں کو شیطان نہیں بہکاتا، ان کے ساتھ کوئی نفس لگا ہوا نہیں ہے کہ جو خواہشات پیدا کرتا ہو، لیکن انسان کے ساتھ شیطان بھی دشمن لگا ہوا ہے، اور اس کا نفس بھی اس کا دشمن ہے جو اس کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ اب یہ دونوں چیزیں تعاقب کر رہی ہیں۔ اب اس خیر اور شر کے درمیان کہ زندگی اس ڈگر پہ چل رہی ہے کہ خیر اور شر یہ دونوں چیزیں موجود ہیں، جیسے کوئی مرج البحرین ہے، دونوں تقاضے ساتھ ساتھ ہیں، لیکن اللہ نے انسان کو اس بات کا اختیار اور ارادہ دیا ہے کہ وہ خیر کو غالب کر سکتا ہے، شر کو مغلوب کر سکتا ہے، کہ اللہ نے اختیار اور ارادہ دیا ہے۔ تو جب انسان اس بات کا ارادہ کر لیتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی کو اللہ کی مرضیات کے تابع گزارنا ہے، میں نے نفس کی چاہت پہ نہیں چلنا، میں نے شیطان کی مرضی پہ نہیں چلنا، نہ نیکی کو چھوڑنا ہے نہ گناہ کرنا ہے، تو جب یہ اس پر استقامت کا درجہ اسے حاصل ہوتا ہے، نیکی کرتے کرتے گناہ سے بچتے بچتے ایک استقامت کا درجہ آ جاتا ہے جس میں نیکی کا کرنا بھی سہل ہو جاتا ہے، گناہ سے بچنا بھی سہل ہو جاتا ہے، تو یہ پھر درجات کی بلندی کی طرف اس کی پرواز ہو جاتی ہے، اور اس میں بھی پھر آزمائش اور امتحان آتا ہے کہ جب یہ ترقی کی شاہراہ پہ گامزن ہے، ترقی کی منازل کو طے کر رہا ہے، ایک دم اس کے اوپر خواہشات کا غلبہ آ جاتا ہے، آزمائش آ جاتی ہے، امتحان آ جاتا ہے، اللہ آزماتا ہے کہ ابھی تو اس کی طبیعت میں بڑا مزہ ہے نا، کیفیت ہے، مزہ ہے، شوق ہے، تو اس شوق میں اڑا چلا جا رہا ہے، گناہوں سے بھی بچ رہا ہے، نیکی بھی کر رہا ہے، تو اب ذرا اس کی کیفیات کو سلب کیا جائے، اس کے مزے کو سلب کر لیا جائے، تو اس کے مزے کو، اس کی کیفیات کو، اس کی عبادت کی لذت کو اللہ تعالیٰ سلب فرما لیتے ہیں۔ اور یہ کیفیات کیا ہے، مزہ کیا ہے، لذت کیا ہے؟ مخلوق ہے۔ تو اگر اس کی ان کیفیات کو سلب نہ کریں تو یہ مخلوق کے اندر ہی پھنسا رہے گا، خالق کی طرف ترقی سے رکا رہے گا، سلب کر لیتے ہیں، اور کیفیات کو سلب کر کے بندے کو آزماتے ہیں کہ یہ جو عمل کر رہا تھا تو یہ اللہ کے لیے کر رہا تھا یا مزے کے لیے کر رہا تھا، لذت کے لیے کر رہا تھا، کیفیت کے لیے کر رہا تھا۔ تو جو اپنے مولا کا طالب ہے، اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے عمل کر رہا ہے، پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ مزہ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، لذت ہے یا نہیں ہے، کیفیت ہے یا نہیں ہے، رونا آتا ہے یا نہیں آتا، عمل کو نہیں چھوڑتا۔ اور یہی وہ چیز ہے کہ اللہ یہ استقامت کا درجہ عطا فرما دے کہ جس میں انسان کی سوچ اور فکر اس لذت اور کیفیت سے باہر نکل جائے، اس سے باہر نکل جائے کہ لذت اور کیفیت کو مقصود نہ سمجھے۔ ورنہ ہوتا کیا ہے کہ جب آدمی ایک غیر اختیاری چیز کو مقصود سمجھ لیتا ہے، سمجھتا ہے کہ شاید عبادت سے مقصد یہی ہے کہ لذت آنی چاہیے، عبادت سے مقصد یہی ہے کہ کیفیت حاصل ہونی چاہیے، رونا آنا چاہیے، دل لگنا چاہیے، وغیرہ وغیرہ، تو اس نے عبادت سے اگر یہ مقصد سمجھ لیا تو یہ ساری چیزیں تو مخلوق ہیں، یہ خالق تو نہیں ہے، مخلوق ہے، تو پتہ چلا کہ یہ تو مخلوق کے اندر الجھا ہوا ہے اور اس نے غیر مقصود کو مقصود بنا رکھا ہے۔ اس لیے اپنی سوچ اور فکر کو بڑا واضح رکھنا چاہیے۔ اور مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ چھوٹے چھوٹے جملوں میں بڑی بڑی بات سمجھا دیا کرتے تھے، اختیاری غیر اختیاری، مقصود غیر مقصود، تأمل تحمل، چھوٹے چھوٹے سے جملے ہیں، اس میں پوری پوری شریعت کے خلاصے کو سمجھا دیا
کہ انسان مکلف کس چیز کا ہے؟ اختیاری کا ہے، غیر اختیاری کا نہیں۔ تو اختیاری میں کوتاہی نہ کرے اور غیر اختیاری کے در پہ نہ ہو۔ مثلا نماز پڑھ لی، نماز میں لذت اور کیفیت طاری نہیں تھی، لذت نہیں آئی، مزہ نہیں آیا، لیکن نماز پڑھ لی، کیا ہے؟ مقصود حاصل ہو گیا۔ مقصود تھا فریضے کی ادائیگی، چاہے وہ کیف کے ساتھ ہو یا بلا کیف کے ہو، کبھی کیفیت ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی، جس کو بزرگوں نے فرمایا کہ کیف جو ہے یعنی کیفیت، کیف ہے یہ تو ضیف ہے، کیفیت جو ہے یہ تو مہمان ہے، اور مہمان ہمیشہ کے لیے نہیں آتا، آتا ہے چلا جاتا ہے، تو کیفیت آتی ہے چلی جاتی ہے، اگر مل جائے تو بہت اچھا، عبادت میں دل لگے گا، عبادت اور اچھی طرح سے ہوگی، اور اگر چلی جائے تو کوئی رنج کی بات نہیں، کوئی غم کی بات نہیں، پہلے آرام سے عبادت ہو رہی تھی، اب ذرا عبادت کے کرنے میں مشقت ہوگی، کیونکہ مزہ نہیں ہے، کیفیت نہیں ہے، تو مشقت ہوگی۔ اور جب کسی عمل میں مشقت بڑھ جائے تو اس عمل کا اجر بڑھ جاتا ہے، اس عمل کو بیکار نہیں سمجھنا چاہیے۔ آج ہوتا ہی ہے کہ ہم عمل کو بیکار سمجھنے لگتے ہیں کہ اگر لذت اور مزہ محسوس نہ ہوا تو ہم نے سوچا کہ یہ تو عمل ہی بیکار ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، مجھے تو نماز میں بڑے وسوسے آئے، میرا خیال تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلا گیا، تو پتہ چلا کہ شاید عمل بیکار ہے۔ عمل بیکار نہیں ہے، کیونکہ وہ جو وسوسہ آ رہا تھا، وہ جو خیال آ رہا تھا، وہ غیر اختیاری تھا، اور جو غیر اختیاری چیز ہے، جو کام انسان اپنے اختیار سے نہ کرے، ارادے سے نہ کرے، وہ غیر اختیاری۔ تو قیامت کے دن اس غیر اختیاری کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تجھے نماز میں وسوسہ کیوں آیا تھا، نہیں پوچھا جائے گا۔ ہاں اگر آئے ہوئے خیال کو جو آیا تھا غیر اختیاری، اسے اختیاری بنا لیا، سوچنے لگا، اس کی لذت اور مزہ لینے لگا، اس طرف ذہن کو لے گیا، اب یہ اختیاری ہو گیا، اب اس پر پکڑ ہے، مواخذہ ہے، تو کبھی غیر اختیاری سے پریشان نہیں ہونا چاہیے، اس پر نظر ہونی چاہیے کہ مجھے مقصود حاصل ہے، اور مقصود کیا ہے کہ اپنے رب کے حق کو ادا کرنا، جس وقت کا جو حق ہے اس کو ادا کرنا۔ جب مقصود حاصل ہے بس خوش ہونا چاہیے، شکر کرنا چاہیے۔ اب یہ ان کی مرضی ہے کہ وہ عمل کو کیفیت کے ساتھ کرا دیں یا بلا کیفیت کے ادا کرا دیں، یہ ان کی مرضی ہے۔ تو اپنی تجویز نہیں ہونی چاہیے، جس حال میں وہ رکھے راضی رہے، جس حال میں وہ رکھے راضی رہے، وہ کیفیت کے ساتھ عمل کرائے تو راضی، کیفیت چلی جائے تو راضی، ہر حال میں راضی رہے۔ کیونکہ اگر اپنی تجویز کوئی آ گئی کہ ایسی نماز ہونی چاہیے، ایسی دعا ہونی چاہیے، اور ایسا ہوگا نہیں، تو پھر شیطان مایوس کر دے گا، شیطان کہے گا کہ نہیں، ایسی نماز کا کوئی فائدہ نہیں، ایسی تلاوت کا، ایسے ذکر کا کوئی فائدہ نہیں، تو مایوسی میں ڈال کے عمل کو چھڑوا دے گا، اور جس چیز کی وجہ سے عمل کو چھوڑے گا وہ تو مقصود ہی نہیں تھی، اور نہ وہ اختیاری تھی، وہ تو غیر اختیاری تھی۔ تو اس لیے اختیاری میں کوتاہی نہ کرے اور غیر اختیاری کے در پہ نہ ہو۔ اگر اس دو جملوں کو انسان سمجھ لے، دو لفظوں کو سمجھ لے، اختیاری غیر اختیاری، انسان مکلف کس چیز کا ہے؟ اختیاری کا ہے، غیر اختیاری کا مکلف نہیں ہے۔ تو بس جو اب کیا ہے کہ وسوسہ آ گیا تو پریشان ہو گیا، اور بد نظری کی تو پریشان نہیں ہوا، جھوٹ بولا تو پریشان نہیں ہوا، کسی کا حق مار لیا تو پریشان نہیں ہوا، ارے وہ تو حرام تھا، پریشان تو وہاں ہونا چاہیے تھا، وسوسے نے تیرا کیا بگاڑا تھا؟ وسوسہ تو وسوسہ تھا نا، اس نے کیا بگاڑا تھا؟ تو یہ شیطان دھوکہ ڈالتا ہے کہ وسوسے سے پریشان کر دیتا ہے، اور گناہ کی لذت کو ایسا منہ پر اس کا ذائقہ لگا دیتا ہے کہ جھوٹ پر جھوٹ بولتا ہے، لیکن اسے کچھ شرمندگی محسوس نہیں ہوتی۔ بد نظری کرتا ہے تو اندر ندامت اور پشیمانی نہیں آتی، غیبتیں کرتا ہے اسے جرم اور گناہ نہیں سمجھتا۔ تو یہ دھوکہ ہے، اس دھوکے سے اپنے آپ کو نکالنا چاہیے
کہ اختیاری چیزوں کے اندر کوتاہی نہ کرے، اختیاری کاموں میں کوتاہی نہ کرے۔ اور جب انسان اختیاری میں کوتاہی نہیں کرتا اور مقاصد کو پیش نظر رکھتا ہے، آپ دیکھیں کہ ایک بچہ امتحان دیتا ہے نا، تو اس کے سامنے ایک سوال نامہ ہے، سوال نامہ، اسے ایک سوال نامہ دیا گیا ہے کہ اس کو تو نے حل کرنا ہے۔ اب اس کا پورا فوکس، پوری توجہ اس سوال نامے پر ہے کہ یہ میں نے حل کرنا ہے۔ تو ایسے ہی ہمیں زندگی گزارنے کا سوال نامہ دے دیا گیا ہے، بس اس کی تیاری کرنی ہے۔ کہاں وسوسوں کے پیچھے بھاگے، یہ وسوسہ وہ وسوسہ، 1,00,000 وسوسے آیا کریں۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ تیز تیز قدم اٹھائے ہوئے جا رہے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مل گئے، پوچھا کہ حنظلہ کہاں جا رہے ہو، اتنا تیز تیز چلتے ہوئے جا رہے ہو، کہاں؟ کہا کہ بس میں حضور کے پاس جا رہا ہوں اور حالت بڑی خطرناک ہے۔ کیا ہوا؟ کہا کہ اتنے برے برے خیالات آتے ہیں کہ زبان پہ نہیں لا سکتا، تو حضور کی خدمت میں جا کے عرض کروں گا۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ تو مجھے بھی آتے ہیں، چلو دونوں چلتے ہیں، تم سوال کر لینا، مسئلہ میرا بھی حل ہو جائے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور جا کر ایک دعائی دی، نافق حنظلہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ پوچھا کہ بھئی کیا بات ہے، کیسے منافق ہو گیا، تمہیں کیسے پتہ چلا کہ حنظلہ منافق ہو گیا؟ کہا کہ حضور ایسے خیالات آتے ہیں، اتنے برے برے خیالات آتے ہیں کہ زبان جل کر کوئلہ ہو جائے یہ تو منظور ہے، لیکن وہ خیالات زبان پہ نہیں لا سکتا، وہ وسوسے زبان پہ نہیں لا سکتا، اتنے برے وسوسے آتے ہیں، اتنے برے خیالات آتے ہیں۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آج کے زمانے کا کوئی پیر ہوگا، اس کو کوئی جا کے مرید کہے گا یہ وظیفہ پڑھ لے، وظیفوں پہ لگا دے گا۔ آج دنیا وظیفوں پہ چل رہی ہے۔ ارے بھائی، گناہ چھوڑنے کے لیے، برائی کو چھوڑنے کے لیے، وسوسوں سے بچنے کے لیے اس کا کوئی اور راستہ ہے، کوئی اور طریقہ ہے۔ وظیفہ ہر جگہ کام نہیں دیتا۔ کہیں پہ انسان کو آپریشن کی ضرورت ہو، وہاں گولی کام نہیں کرتی، وہاں تو چیرا لگانا پڑتا ہے، اس کے بغیر مرض قابو میں نہیں آتا۔ تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہ نہیں کہا کہ فلاں وظیفہ پڑھ لینا تمہیں شفا ہو جائے گی، نہیں، سوال کیا، پوچھا کہ اتنی دہائی تو دے رہے ہو، یہ تو بتاؤ کہ تمہیں برے بھی لگتے ہیں؟ کہا جی برے لگتے ہیں، جبھی تو آپ کے پاس آئے، برے لگتے ہیں۔ کہا ذاک صریح الایمان، یہ کھلے ہوئے ایمان کی دلیل ہے، کھلے ہوئے ایمان کی علامت ہے کہ ایمان اندر موجود ہے۔ چور وہیں پر آتا ہے جہاں پہ خزانہ ہوتا ہے، تو ایمان کا خزانہ ہے، جبھی تو چور آ رہا ہے نا، تو ایمان کی علامت ہے۔ تو کبھی وسوسے سے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ پریشان کس سے ہونا چاہیے؟ گناہ سے ہونا چاہیے، کہ چھوٹا سا بھی کوئی گناہ ہو جائے تو پھر بے چین ہو جائے، پریشان ہو جائے، اللہ کے سامنے روئے، گڑ گڑائے، معافی مانگے۔ جب تک دل میں تسلی نہ ہو، اللہ سے معافی مانگتا رہے، استغفار کرتا رہے کہ اللہ معاف کر دے۔ کیسے گناہ ہو گیا؟ یہ پریشانی کا موقع ہے۔ اور دنیا کے لیے بھی پریشان نہ ہو، کیا کھاؤں گا، کیسے جیوں گا، کیا کروں گا۔ ارے اللہ ساری کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے تو تجھے بھی اللہ چلائے گا، یہ پریشانی کی بات نہیں ہے۔ اللہ پہ بھروسہ کر، وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ ایک اللہ والے فرماتے ہیں کہ جو پرندے ہیں نا، پرندے یہ صبح کو اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں، شام کو واپس آ جاتے ہیں، لیکن کبھی کوئی پرندہ بھوکا واپس نہیں آتا، سب پیٹ بھر کر آتے ہیں، شکم سیر ہو کر آتے ہیں۔ اور اللہ پر توکل کیسا ہے، کیسا توکل ہے کہ کل کے لیے کوئی دانہ پانی بچا کے بھی نہیں لاتے کہ چلو اپنے گھونسلے میں رکھ لو کل کام آئے گا، نہیں، ان کو اتنا اللہ پر بھروسہ ہے، اتنا یقین ہے، کہتے جس اللہ نے آج کھلایا کل وہ بھی وہی کھلائے گا۔ پھر صبح نکلتے ہیں، پھر شکم سیر ہو کر آتے ہیں، لیکن بچا کے نہیں لاتے۔ یہ تو انسان کے اندر حرص و ہوس ہے کہ
کہ چاہتا ہے کہ 1 سال کا مجھے آج مل جائے. انسان کے اندر حرص و حوث ہے. تو اللہ والے کہتے ہیں کہ پرندوں سے سبق حاصل کرو. تو یہ بھی کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. پریشانی کی بات کیا ہے کہ جس سے انسان کی پرواز کے اندر کمی آتی ہے، کوتاہ پروازی کا یہ شکار ہو جاتا ہے، وہ گناہ ہے، وہ معصیت ہے. کیونکہ اختیار سے کرتا ہے نا، اپنے ارادے سے کرتا ہے، جان کر کرتا ہے. اس پر پکڑ ہے، اس پر مواخذہ ہے، اس پر ثواب ہے، اس پر سزا ہے، اور بچنے پر ثواب ہے. اگر گناہ سے بچا لیا اس پہ اجر و ثواب ہے، اللہ کا قرب ہے. تو جب بندہ ایسے کام کرتا ہے کہ جس کام کے کرنے میں رکاوٹیں موجود ہیں، نفس بھی رکاوٹ ہے، شیطان بھی رکاوٹ ہے. نفس بھی کہتا ہے کہ صبح بستر کو کیوں چھوڑتا ہے، ابھی تو آرام کرنا. آنکھ بھی کھل گئی پھر بھی بستر میں لیٹا ہوا ہے، بستر کو نہیں چھوڑتا، اور نماز قضا ہو گئی. کیا ہے؟ نفس کی آرام طلبی ہے. نفس رکاوٹ بن گیا. کسی دنیا کے فائدے کے لیے کہا نہیں جھوٹ بول لے، کیا ہوا، نفع تو حاصل ہو جائے گا نا. تو نفع کے لیے جھوٹ بول دیا. اختیاری تھا، نہیں بولتا، سچ بولتا. روزی کا رازق تو اللہ تھا نا، اللہ پہ بھروسہ کیوں نہ کیا. تو جو اختیاری طور پر انسان جب کوتاہیوں سے بچتا ہے اور اختیاری طور پر بندہ نیکی کا اہتمام کرتا ہے، تو پھر اس کا درجہ فرشتوں سے بھی بلند ہو جاتا ہے. فرشتوں سے بلند ہو جاتا ہے. اور فرشتے تو اللہ نے انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیے ہیں. اس ساری کائنات میں اللہ نے انسان کو مخدوم بنایا ہے اور ساری کائنات کو اس کا خادم بنایا ہے. حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت بیان کی کہ ہر آدمی کی اللہ نے حفاظت کے لیے غالباً 40 فرشتے، کہا کہ ہر آدمی کی حفاظت کے لیے مامور ہے. وہ تو ہماری خدمت میں لگے ہوئے ہیں فرشتے. لیکن انسان کا درجہ فرشتوں سے زیادہ ہے. کب ہے؟ کہ جب نیکی کے موقع پہ نیکی میں کوتاہی نہ کرے اور گناہ کے موقع پر گناہ سے بچے، اور منزل اس کے سامنے پیش نظر ہو، مقصود پیش نظر ہو. کہ مقصود کیا ہے؟ مقصود اللہ کی رضا ہے. لذت، کیفیت، مزہ یہ مقصود نہیں ہے. مقصود اللہ کی رضا ہے. اور وہ کس چیز سے حاصل ہوتی ہے؟ نیک عمل سے حاصل ہوتی ہے. نیک عمل سے حاصل ہوتی ہے. تو بس جب بندہ اس طرح سے زندگی گزارتا ہے نا، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک مومن، ایمان والا بندہ اس کے بعد فرشتوں سے بھی زیادہ معزز ہے، مکرم ہے، احترام والا ہے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما دے. وہی بات کل بھی میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ اپنی حیثیت کی شناخت عطا فرما دے. اللہ نے تجھے کس لیے بنایا، کیوں بنایا، اور تجھے کتنا اعزاز و اکرام اللہ نے دیا ہے. اس زمین پر اللہ نے تجھے اپنا نائب بنایا ہے. اللہ نے قرآن میں کہا نا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. اس کی تفسیر کو اٹھا کر دیکھ لیں کہ اللہ نے اپنا نائب تجھے زمین پہ بنایا ہے، اپنی نیابت تجھے دی ہے زمین پر. پھر تو اللہ کو ناراض کرتا ہے. تو اپنے منصب کو نہیں پہچانتا، اپنی حیثیت کو نہیں پہچانتا کہ تو آیا کس لیے ہے. تو اپنی حیثیت کو پہچاننا چاہیے اور اللہ کو ناراض نہیں کرنا چاہیے. زندگی اللہ کی رضا والی ہونی چاہیے. بس پھر اس کا درجہ فرشتوں سے بلند ہے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اللهم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. اللهم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. اللهم انا نستعینک علی طاعتک. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير. اللهم ارزقنا حبك وحب حبيبك صلى الله عليه وسلم
اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا ببلد رسولك یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما، یا اللہ اپنی محبت معرفت عطا فرما، یا اللہ نیکی اور تقوی والی زندگی ہمیں عطا فرما، اپنی رضا والی زندگی یا اللہ عطا فرما، اپنے رضا والے کاموں کی یا اللہ توفیق عطا فرما، یا اللہ نیکی کے موقع پر نیکی کا اہتمام کرنے والا بنا، اے اللہ گناہ کے موقع پر گناہ سے بچنے والا بنا، نفس اور شیطان کے مکائد سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ہم کمزور ہیں، ضعیف ہیں، اے اللہ بغیر تیری مدد کے نہ ہم نیکی کر سکتے ہیں، یا اللہ نہ ہم گناہ سے بچ سکتے ہیں، اے اللہ تو اپنی مدد کو ہمارے شامل حال فرما، نیکی کے کرنے میں بھی اپنی مدد کو شامل حال فرما، گناہ سے بچنے میں یا اللہ اپنی مدد کو شامل حال فرما، یا اللہ ایسی زندگی عطا فرما، یا اللہ جب وقت آخر آئے تو تیری رضا کے ساتھ دنیا سے جانا ہو، اے اللہ تیری ناراضگی سے تیری پناہ چاہتے ہیں، اے اللہ تو اپنی پناہ میں لے لے، اپنی حفاظت میں لے لے، سب کے دلوں کے یا اللہ نیک ارادوں کو تمناؤں کو از غیب پورا فرما، سب کی حاجات کو پورا فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، بیماریوں سے یا اللہ حفاظت فرما، زمینی آسمانی آفات سے یا اللہ حفاظت فرما، موذی امراض سے یا اللہ حفاظت فرما، یا اللہ سب کے علم میں، عمل میں، رزق میں خوب خیر و برکت فرما، ابواب رزق یا اللہ کشادہ فرما، رزق حلال عطا فرما، آسان عطا فرما، برکت والا عطا فرما، یا اللہ کبھی کسی کو مخلوق کا محتاج نہ بنا، ہمیشہ اپنے در کا سائل اور بھکاری بنا، اپنے در کا منگتا اور سوالی بنا، اپنے غیر سے یا اللہ ہماری امیدوں کو قطع فرما، اپنی ذات عالی کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما، یا اللہ ہر امید کو اپنی ذات سے وابستہ کرنے والا بنا، یا اللہ ایمان کی ترقی، اعضاء کی سلامتی عطا فرما، ہر محتاجی معذوری سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما، یا اللہ جب تک کی زندگی ہے چلتا پھرتا رکھنا، اعضاء کی سلامتی کے ساتھ رکھنا، محتاجی معذوری سے یا اللہ بچا کے رکھنا، یا اللہ ہمارے ملک پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اس ملک کو امن کا، سلامتی کا گہوارہ بنا، یا اللہ بارش اور سیلاب کے متاثرین کی دستگیری فرما، ان کی حفاظت فرما، کفالت فرما، یا اللہ ان کی بحالی کا، آباد کاری کا غیب سے انتظام فرما، بے ٹھکانوں کو یا اللہ ٹھکانہ عطا فرما، اے اللہ ان کے کھانا، ان کا لباس، ہر ضرورت کو یا اللہ غیب پورا فرما، یا اللہ بے یار و مددگار نہ فرما، مخلوق کے آگے سوال کی ذلت سے بچا، سب کے سفید پوشی کے بھرم کو یا اللہ قائم فرما، آسانیاں عطا فرما، مشکلات کو یا اللہ دور فرما، یا اللہ سب کے گھروں میں چین، سکون، عافیت، راحت عطا فرما، نعمتیں، برکتیں عطا فرما، آپس میں محبت، الفت پیدا فرما، نفرت کو، عداوت کو دور فرما، یا اللہ سب کی اولادوں کو نیک صالح بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، والدین کے لیے راحت کا ذریعہ بنا، والدین کو اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما، یا اللہ اپنی رحمتوں کا، برکتوں کا، راحتوں کا نزول فرما، زحمتوں کو دور فرما، یا اللہ ہمیں عافیت دارین عطا فرما، عافیت دائمہ عطا فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو اهله وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم آمين برحمتك يا رب.